السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کسی بھی معاشرے میں اس معاشرے کی جو تمام اکائیاں ہیں جب تک وہ کام نہ کریں اس معاشرے کو ایک مکمل معاشرہ نہیں کہا جاتا۔ اس معاشرے کے لیے تعلیم بہت ضروری ہے، صحت بہت ضروری ہے، معاشی ترقی بہت ضروری ہے، اس کا دفاع بہت ضروری ہے، لیکن ان تمام چیزوں کے لیے جو لوگ دن رات کام کرتے ہیں، جو دن رات محنت کرتے ہیں، ان کو ذہنی طور پر ریلیکس کرنے کے لیے اس معاشرے میں فن و ثقافت کا ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان میں جس طرح ہم انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے یہاں پہ فن و ثقافت بھی نئے ڈائمنشنز اختیار کر رہا ہے۔ ایک وقت تھا کہ پی ٹی وی کے ڈرامے کے بارے میں انڈیا کی جو فلم انڈسٹری تھی، جو اس وقت بھی بلینز آف روپیز پہ قائم تھی اور بڑے بڑے پروجیکٹس بنتے تھے، وہ لوگ بڑی بے بسی سے ہمارے جو پی ٹی وی کے ڈراماز تھے ان کے بارے میں کہتے تھے کہ کاش ہمارے پاس ایسے ٹیکنیشین ہوں کہ ہم وہ ڈرامہ جو پی ٹی وی دکھاتا ہے وہ ہم یہاں پر اپنی فلموں میں دکھا سکیں۔ یہاں تک کہ انڈیا کے ایک بہت بڑے فنکار اوم پوری، جو کہ ان کے پیرلل سینما یعنی آرٹ سینما کے بہت بڑے سٹار نصیر الدین شاہ اور اوم پوری واقعی بہت بڑے نام ہیں، ان کو جب کسی نے سوال کیا کہ کیا ہم ہالی ووڈ کا مقابلہ کر پائیں گے، تو ان کا کہنا تھا کہ پہلے پاکستانی جو ٹی وی ڈرامہ ہے اس کا مقابلہ کر لو، ہالی ووڈ بہت دور کی بات ہے۔ ناظرین، کلچر کی کیوں ضرورت ہوتی ہے معاشرے میں، آرٹ اینڈ کلچر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ شیکسپیئر، جس کو یعنی کہ گاڈ کہا جاتا ہے تھیٹر کا، جس کے ڈرامے آج تک پوری دنیا میں رپیٹ ہو رہے ہیں، فلمیں اس کے مین جو تھیٹر کے ڈرامے کے جو اس کے آئیڈیاز تھے وہ رپیٹ ہو رہے ہیں، وہ کوئی اصل کردار نہیں تھا جو میں نے پڑھا میرے مطابق، جو میں نے اس کی بایوگرافی پڑھی کہ وہ کوئی اسی یعنی کوئین کے کورٹ کا ایک لارڈ تھا، اور کوئین چاہتی تھی کہ اس کی جو وہ پوری رین یعنی اس کا دور حکومت ہے اس میں فتوحات ہو رہی تھیں، برٹش رائل نیوی پوری دنیا میں اپنے جھنڈے گاڑ رہی تھی، تو یہ سیگمنٹ جو ہے سوسائٹی کا یہ کہیں مسنگ نہ رہ جائے۔ اور وہ کوئین بڑی کنجوس تھی، لیکن اس شخص پر اس نے بہت پیسہ لگایا، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج برٹش جو کلچر ہے وہ کس طرح آج تک پریپیئر کر رہا ہے، پوری دنیا سے ان کی حکومت ختم ہو کر پھر اسی ایک چھوٹے سے جزیرے میں آ گئی واپس۔ پاکستان میں جو فن و ثقافت کیوں اس طرح نہیں پنپ سکا، جبکہ ہمارے پاس ٹیلنٹ کی بالکل کوئی کمی نہیں ہے؟ ہمارے ہاں یہ فن و ثقافت کیوں ترویج نہیں پا سکا جبکہ یہ مٹی بہت زرخیز ہے؟ میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کونسل سمن رائے، اور یہ میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ پہلی ایڈیشنل سیکرٹری تھیں آرٹ اینڈ کلچر کی پنجاب گورنمنٹ میں، فیمیل۔ اس سے پہلے میل بہت سارے آتے رہے، میں نے یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے، لیکن فیمیل پہلی ایڈیشنل سیکرٹری بھی رہی۔ السلام علیکم میڈم۔ میڈم، سب سے پہلے ہمارے ہاں کیوں یعنی کہ پہلے ڈاکٹر انور سجاد، آپ نام لیں، یہ عرفان کھسڑ صاحب کے والد صاحب، اتنے بڑے بڑے نام، یہ رفیع پیر تھیٹر کے جو ہیں ان کے جو والد صاحب، اتنے بڑے بڑے ڈرامے یہاں پہ پروڈیوس ہوئے، یہاں پر نور جہاں اپنا فن یہاں پیش کرتی رہی، لیکن اب ہمیں وہ چیز نئی نسل میں بالکل نظر نہیں آتی کہ پھر کوئی نور جہاں پیدا ہو رہی ہے، لیکن نور جہاں صاحبہ نے کہیں سے نہیں سیکھا تھا۔ اسی طرح تھیٹر کی بات کریں، ایکٹرز کی بات کر لیں، کیا لاہور آرٹس کونسل جو ہے وہ اس پر کام نہیں کر پا رہی؟ فنڈز کی کمی ہے، توجہ نہیں ہے، یا حکومت کے لیے یہ بالکل ایک بیکار شعبہ ہے؟ آئی تھنک اس کویشچن کو ایڈریس کرنے سے پہلے لیٹس جسٹ ہیو اے لک کہ ہم کلچر کس کو بولتے ہیں۔ سو آئی تھنک زیادہ تر لوگوں کو پتہ بھی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کلچر ایک بہت بڑا مجموعہ ہے جو آپ کا لائف سٹائل ہے، ٹریڈیشنز، آپ کی کسٹمز، آپ کی لینگویجز، جیسے آپ نے خود بھی پوائنٹ آؤٹ کیا، اور اس کی بہت ساری مینیفیسٹیشنز ہوتی ہیں، انڈیویجول آرٹس، پرفارمنگ آرٹس، فائن آرٹس، لٹریچر، کرافٹس اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اور اب چونکہ بہت ٹیکنالوجی کا زمانہ آ گیا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے کریٹو پلیٹ فارمس موجود ہیں جو بھی ڈراما، تھیٹر، فیسٹیولز، موویز، کارٹونز، وہ ان کو آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور ایز اے کنزیومر یو ہیو چوائس ٹو چوز فرام۔ سو اگر ہم اپنے کنٹری کے اس میں دیکھیں تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں، میرا نہیں خیال کہ وہ ایکسٹنکشن یا ڈیگریڈیشن کی طرف جا رہی ہیں، بلکہ میرا یہ خیال ہے کہ بہت امپروومنٹ آ رہی ہے۔ اگر آپ لٹریچر کی دیکھیں، لوگوں کی چوائسیز ہیں، ہر طرح کا لٹریچر اویلیبل ہے، رائٹرز لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد سوشل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کی وجہ سے اب تو بہت آسان ہو گیا ہے کہ آپ کی کاسٹ کم ہو گئی ہے اور آؤٹ ریچ بہت زیادہ بڑھ چکی ہے۔ جہاں تک ہم لاہور آرٹس کونسل اور اس کے رول کی بات کریں،
آئی تھنک خاص طور پہ اس سال کی میں بات کروں تو کووڈ کی وجہ سے جہاں پہ اور بہت سارے ادارے بالکل کمپلیٹلی کلوجر کا شکار ہو چکے تھے اور آپ کی موبلٹی بھی ختم ہو چکی تھی, بہت سارے ہاؤسز اپنی پروڈکشنز بند کر چکے تھے, آئی تھنک وی کیپ دس کاؤنسل الائیو. ہم نے ایک 16th اینول ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کی, اس میں پاکستان بھر سے 500 آرٹسٹوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ان کے کام جو تھے وہ ورچوئل ڈسپلے میں رکھے گئے اور انٹرنیشنل, نیشنل اور ہمارے لوکل میڈیا نے اس کو بھرپور طریقے سے کور کیا. 500 آرٹسٹ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا, اسپیشلی 300 فیمیلز اینڈ 200 میلز, اینڈ کمنگ فرام پاکستان ڈیورنگ COVID-19 واز ناٹ اے مین اچیومنٹ ایٹ آل. اور کاؤنسل کا کام ہر سال اتنی ہی خاموشی اور خوبصورتی سے آگے بڑھ رہا ہے. آئی تھنک امپیکٹ کی اگر ہم بات کریں تو وہ اتنا ویزیبلی کیوں محسوس نہیں ہوتا, کیونکہ ہماری انٹرونشنس لانگ ٹرم ایفیکٹ والی ہیں. آپ آج ایک آرٹسٹ کو انکریج کرتے ہیں اور اس کو پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں, تو آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم 16th اینول ینگ آرٹسٹ ایگزیبیشن کر رہے تھے تو اس کا مطلب کسی 16 سال پہلے آرٹسٹ نے پہلی دفعہ اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہوگا. سو وی ہیڈ دا بکلیٹ کمپائلڈ اور اس کی ایک ڈاکیومنٹری ہم نے تیار کی جو کہ انٹرنیشنل پلیٹ فارمز کے اوپر شیئر ہوئی, جس میں پاکستان کے ان تمام آرٹسٹوں نے اپنے ویوز کو اظہار کیا. اس میں سیلیبریٹی انڈورسمنٹس بھی شامل تھیں. اس کے بعد الحمدللہ لائیو ایک ڈیلی ہوتا ہے جو کہ ایک بڑا ڈیموکریٹک سا پلیٹ فارم ہے, اور اس میں اینی ون ہو از ٹیلنٹڈ, نو میٹر وہ میوزیشین ہے, انسٹرومنٹلسٹ ہے, ہے, ان کے پاس ایک ہی اپرچونٹی اینڈ وی پے دیم. اس کے بعد نیچرل سی بات ہے, آپ نے ریسورسز کا ذکر کیا, تو ریسورسز تو ہمیشہ اسکیئرس ہوتے ہیں, اور چونکہ کاؤنسل اپنی کسی بھی طرح سے انکم جنریٹ نہیں کر پا رہی تھی, لیکن اس کے باوجود ہم نے ایک بہت انٹیلیجنٹ پالیسی اڈاپٹ کی, ٹیکنالوجی کا سہارا لیا, اور ہم نے اپنی تمام انٹرونشنز کو اتنے بڑے اسکیل پہ شیئر کیا کہ جو کہ میرا خیال میں پروجیکشن اور پروموشن دونوں فنکشنز بہت سکسیسفل. اچھا میڈم, ایک اور سوال. آج کل ہمارے ملک میں, آج کل تو نہیں, یہ COVID-19 میں ایک ڈرامے کا بڑا ذکر ہوا, ارطغرل غازی. میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ میں اب ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں. جو ہسٹری میں نے پڑھی ہے, جو آٹومن امپائر ہے, وہ اس کے بیٹے عثمان سے شروع ہوئی, اور اصل میں یورپینز نے ارحان سے ان کو دیکھنا, یعنی اس کے پوتے سے دیکھنا شروع کیا. لیکن آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ اپنے کلچر کو پوری دنیا پہ امپوز کر رہے ہیں, کہ ایک چھوٹے سے ٹرائبل لیڈر کو انہوں نے اٹھا کے پوری, اس وقت میں نے دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں ٹرکی سے بھی زیادہ یہ ڈرامہ دیکھا گیا انٹرنیٹ پہ, اور اس کے بعد ٹرکی, اور اس کے بعد پھر انڈیا, اور اس طرح یعنی کہ یہ کئی 100 ملینز میں اس کے ویورز ہیں. اچھا, انٹرو میں نے شیکسپیئر کا نام لیا. ہمارے پاس پنجابی کا شیکسپیئر وارث شاہ ہے, اس کی ہیر اس کے عرس پہ تو پڑھی جاتی ہے, لیکن مجھے کبھی الحمرا میں یہ کنٹریبیوشن نظر نہیں آئی کہ اگر ان کی برسی یا ان کا جو بھی دن منایا جا رہا ہے تو کیا الحمرا میں ہیر وارث شاہ پڑھنے کا کوئی مقابلہ ہوا؟ آپ یقین مانیں چینلز لائیو کوریج کریں گے, کیونکہ ہم دکھانا چاہتے ہیں, ہمیں دیکھنے کو ملتا نہیں ہے. ہماری آنکھیں اور ہمارے کان, آنکھیں پیاسی ہیں دیکھنے کے لیے اور کان ترس رہے ہیں سننے کے لیے. اچھا, اسی طرح اس خطے میں کئی ایسے ہیروز ہیں, مثلا اگر آپ کہیں دلہ بھٹی تھا, کھرلو کا بیٹا تھا جس نے جنگ آزادی میں اپنا, آپ اگر مذہب کو ایک سائڈ پہ رکھیں تو مہاراجہ رنجیت سنگھ خود اس خطے کا بہت بڑا سپوت تھا. اس طرح کے آپ کو بہت سارے ہیروز ملیں گے جن کو ہم پورٹرے کر سکتے ہیں الحمرا کے پلیٹ فارم پہ. تو اس کی طرف کبھی آپ کی توجہ ہوئی کہ ہم اپنے ان ہیروز کو سامنے لائیں؟ اب آپ کے کویسچن کے مختلف حصے ہیں. سو فرسٹ لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ کہ جو لیجنڈز یا ٹیلز ہیں اور ایسے کیریکٹرز جو کہ ہسٹری میں پائے جاتے ہیں تو who are known for various reasons. جیسے آپ نے سٹارٹ میں شیکسپیئر کی بات کی جو کہ ایک پلے رائٹر تھا. ہمارے پاس وارث شاہ ایک ہے, بہت بڑا پلے رائٹر. آئی تھنک وارث شاہ, چونکہ آپ وارث شاہ تو ایک ہیر ہے, اٹس اے کمپائلیشن, اس میں ایک رومانٹک لیجنڈ ہے, ٹیل ہے جس کا ذکر ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین شاعری کا مجموعہ مست ہے. اچھا, یہ سب کچھ الحمرا میں ہوتا ہے, لیکن اتفاق ہے کہ اس کو نوٹس نہیں کیا جاتا کیونکہ لوگوں کی اپنی چوائسز بہت فرق ہو گئی ہیں. کیونکہ میں اتفاق سے پنجاب آرٹس کاؤنسل کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہی ہوئی ہوں, اور ہم نے 3 سال وارث شاہ کا عرس منایا جو کہ پنجاب آرٹس کاؤنسل ہر سال آرگنائز کرتی ہے, اور ایون ابھی سپٹمبر کے اینڈ پہ وارث شاہ کا عرس ہم نے دوبارہ سیلیبریٹ کیا.
اس میں ہیر خوانی ہوئی, اس میں پوری رات ہیر خوانی کا کمپٹیشن بازار پہ بھی ہوتا ہے. نیچرل سی بات ہے, اس کو کوئی نہ کوئی مینیج کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو ہم لوگ مینیج کرتے ہیں. ابھی میرے کولیگ ہیں اسی آرگنائزیشن میں, یہ سب کچھ موجود ہے, سب کچھ ہو بھی رہا ہے, لیکن یہ آپ کو پریڈومیننٹلی نظر نہیں آتا, شاید اس کا امپیکٹ فیل نہیں ہوتا, کیونکہ لارجلی لوگوں کی اپنی چوائسیز بہت فرق ہو گئی ہیں. آئی تھنک اس میں انسٹیٹیوشنس کا رول تو انوالو ہوگا, لیکن اس میں لوگوں کا اپنا بھی رول انوالو ہے کہ اگر آپ بینگ پیرنٹس, بینگ ہیڈ آف دا فیملیز, آپ اپنی نیو جنریشن کو اس طرف راغب کرنا ہی نہیں چاہتے, تو آئی تھنک انسٹیٹیوشنس کا رول بہت لمیٹڈ ہو جاتا ہے. نہیں, اس میں معذرت کے ساتھ میں بینگ اے پیرنٹ, مجھے خود میں بہت حیران تھا کہ میرے بچے, میں نے ان کو نہیں کہا کہ بھئی آپ دیکھیں, میں خود جب یہ کووڈ-19 تھا اور جب پرائم منسٹر نے کہا کہ جی آپ یہ ڈرامہ دیکھیں, تو میں نے کہا میں دیکھوں اس میں کیا چیز ہے, کیونکہ میں جرنلسٹ ہوں. میں نے وہ اس کے کچھ ایپیسوڈ دیکھے, تو تھوڑے دن بعد میں حیران رہ گیا کہ مجھے بتایا گیا کہ میرے بچے بھی نیٹ پہ اس کو دیکھ رہے ہیں. تو میں نے ان کو نہیں کہا کہ آپ یہ دیکھیں, ان کو اس نے اٹریکٹ کیا. اصل چیز پریزنٹیشن کی ہے کہ ایک برفی جو ہے وہ ابھی باہر آپ چلے جائیں تو وہ بھی بک رہی ہے, لیکن ایک برفی کو آپ پریزنٹ کیسے کرتے ہیں, یعنی کہ اس کی پریزنٹیشن کیسی ہے. اگر مجھے یقین ہے ہیر خوانی کی پریزنٹیشن کو تھوڑا سا بہتر کیا جائے, اور اسی طرح ہم اپنے لیجنڈس کی, ان کی جو اس دور میں انہوں نے جو اچیو کیا یا جس کے لیے بھی انہوں نے کام کیا, وہ اگر جنگ آزادی لڑے جس کو آج تک ہم غدر کے نام سے جانتے ہیں, تو لوگ دیکھیں گے, کیوں نہیں دیکھیں گے, لیکن پریزنٹیشن کا فرق آ جاتا ہے کہیں نہ کہیں. آئی تھنک دیکھیں, وی جسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ مختلف اداروں کا اپنا ایک مینڈیٹ ہے, ان کو گورنمنٹ نے کسی خاص مینڈیٹ اور نظریے کے تحت ریسورسز دے کے کریٹ کیا ہے. وی جسٹ کانٹ کمپیئر کریٹو کانٹینٹ جو کہ ٹیلی ویژن کے اوپر آ رہا ہے ود دی ورکنگ آف اے کاؤنسل. چونکہ میں ایک کاؤنسل کو ہیڈ کر رہی ہوں, سو میں اپنے اس پرسپیکٹو سے آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہوں کہ ہمارے کچھ ایریاز ہیں جیسے لوگوں کو آپ انکریج کرتے ہیں, گراس روٹ لیول سے ان کو پک کرتے ہیں, ان کو آپ ٹرین کرتے ہیں, پالش کرتے ہیں, اور اس کے بعد انیبل کر دیتے, تو اس کے بعد کیپیسٹی بلڈنگ کی, اور اس کے بعد وہ خود اپنا کریئر آگے ڈٹرمن کر سکتے ہیں. جہاں تک ہم بات کرتے ہیں کہ جی کریٹو کانٹینٹ لوکلی کیوں پروڈیوس نہیں ہو رہا اور وہ لوگوں کی پاپولر چوائسیز میں کیوں نہیں آ رہا, آئی تھنک یہ بھی تھوڑا سا انفیئر کمپیریزن ہے, بیکاز آپ ڈیلی, میں تو خود ایک ویور ہوں, تو میں اس حساب سے دے سکتی ہوں کہ آپ کا لوکل کانٹینٹ بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو چل رہا ہے نا. سو یہ تو مارکیٹ کے میکینزم ہیں اور کنزیومر کی چوائسیز ہیں. لیکن کمنگ بیک ٹو دا رول آف اے کاؤنسل, ہم بھی روزانہ کام کرتے ہیں, بے تحاشا کام کرتے ہیں, اور جو کام ہم کر رہے ہیں اس کے بینیفیشریز بھی بہت زیادہ ہیں, اور وہ بھی پرماننٹ بیسس کے اوپر ہمارا کام چل رہا ہے. ہمارے پاس بھی اپنی سکسیس سٹوریز بے تحاشا ہیں, لیکن جو اس وقت اس قدر کانٹینٹ اویلیبل ہے آپ کے بچوں کے پاس, ہر ایج گروپ کے انسان کے پاس, جینڈر کی ریگارڈ لیس, سب کے پاس کریٹو کانٹینٹ اویلیبل ہے. سوشل ایپس بے تحاشا ہے, نئی ایپس بھی آ رہی ہیں. تو اس جب ایک آن سلاٹ آف کریٹو کانٹینٹ اینڈ انفارمیشن فرام سچ ڈائیورس سورسز, آئی تھنک یہ بہت مشکل کام ہے کہ ہم چیزوں کو کمپیئر کر کے ان کے اوپر کوئی جنرلائزڈ جو ہے اسٹیٹمنٹس وہ بنا سکیں. اچھا میڈم, اس کے حوالے سے مزید کچھ سوالات ہیں. ایک بڑا ہمیں اکثر میڈیا میں پریس کانفرنس کرتے ہیں یہ جو آرٹسٹ ہیں سینئر, ان کی مالی معاونت کے حوالے سے بھی ایک سوال میں پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے بار بار بریک کا کہا جا رہا ہے کہ کہا جائے یہ پارٹ کافی لمبا ہو گیا. ناظرین, سمن رائے صاحبہ میرے ساتھ ہی موجود ہیں, ان سے مزید سوالات بھی کریں گے ہمارا آرٹ کونسل کے حوالے سے, لیکن آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین. میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا آرٹس کونسل سمن رائے, ان سے بات کر رہے تھے. اچھا میڈم, یہاں پر بڑے ہمارے سینئر آرٹسٹ جو پی ٹی وی کے دور سے کام کر رہے ہیں, میں نے راشد محمود صاحب کے پیچھے ایک پریس کانفرنس دیکھی کہ جی ہمیں مالی معاونت نہیں کی جا رہی. پہلی بات تو یہ کہ ہمارے آرٹسٹ جب اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو کیا کبھی ان کو گائیڈ کیا گیا, کیونکہ یہ جو کریٹو لوگ ہوتے ہیں یہ اچھے مینیجرز نہیں ہوتے, ان میں سے بہت کم اچھے مینیجر. مثلا میں تھیٹر کے حوالے سے بات کروں تو سہیل احمد شاید ایک ہی آرٹسٹ میں جانتا ہوں جو اچھے مینیجر تھے. لیجنڈ یہاں پہ تصویر بھی لگی ہوئی ہے, دیکھیے امان اللہ خان صاحب کی, لیکن وہ ایک اچھے مینیجر نہیں تھے. انہوں نے ساری عمر بہت پیسہ کمایا ہوگا, لیکن وہ نظر نہیں مجھے آیا کہ وہ پیسہ گیا کہاں. ایک تو کیا کبھی آرٹس کونسل نے ان کو کبھی گائیڈ کیا کہ بھئی آپ اپنے اچھے دنوں میں کچھ ایسی انویسٹمنٹ کر لیں جیسے کہ انڈیا میں وہ گائیڈ کرتے ہیں ان کے مینیجرز ہوتے ہیں, اور اگر نہیں
تو جب وہ مشکل میں آتے ہیں تو آرٹس کونسل جو ہے وہ کیا ان کی مدد کرتی ہے؟ جو امداد کا ایک حکومت نے سلسلہ پچھلی حکومت نے شروع کیا تھا وہ کوئی لگتا ہے ڈسکنٹینیو ہو گیا اس دور میں؟ اچھا، ہمارا ایک ڈپارٹمنٹ کے لیول کے اوپر ایک آرٹسٹ سپورٹ فنڈ ہے، بٹ بیفور کمنگ ٹو دا آرٹسٹ سپورٹ فنڈ، میں جیسے آپ نے پہلے کہا کہ جب ان کے اچھا وقت چل رہا ہوتا ہے تو پروبیبلی دے ڈونٹ کنسیڈر کہ ہارڈ ٹائمز دے پروبیبلی کین فیس. جب ہمارا آرٹسٹ سپورٹ پروگرام اسٹارٹ ہوا تھا اینڈ بیسیکلی آئی واز ون آف دوز پیپل جو کہ اس کے بالکل سٹارٹ کے دنوں سے آرٹسٹ سپورٹ فنڈ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس ٹائم جب گورنمنٹ کوئی پروگرام شروع کرتی ہے تو اس کی 2-3 ریزنس ہی ہوتی ہیں کہ آپ یا تو انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام شروع کریں گے یا آپ کنڈیشنل اور انکنڈیشنل میں سے کچھ ایک. سو آرٹسٹ سپورٹ فنڈ واز ٹوٹلی انکنڈیشنل کیش ٹرانسفر پروگرام. لیکن اس میں میڈم سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میں ایک بار ایک ڈائریکٹر نہیں ایک فائنانس آفیسر کے پاس بیٹھا تھا، تو ایک میں نام نہیں لوں گا، بڑی مشہور گلوکارہ، وہ ان سے اپنا چیک لینے آئی تھی 25,000 کا. تو انہوں نے ساتھ ہی یعنی کہ ان کے ساتھ سلام دعا کافی ہو چکی تھی ان کی، تو انہوں نے کہا میڈم ہمارے یہ پی ایم ایس افسران ایک بہت سینئر آفیسر ہیں، یہ ریٹائر ہو رہے ہیں، تو ہم ان کے اعزاز میں ایک چاہتے ہیں گیٹ ٹوگیدر، تو آپ 2 گھنٹے کے لیے وہاں پرفارم کر سکتی ہیں. ان کا بڑی مشہور گلوکارہ ہے اس ملک کی. تو انہوں نے کہا بالکل میں کر دوں گی. تو انہوں نے کہا میڈم اس کے لیے کوئی ہدیہ بھی آپ کو پیش کرنا ہوگا. تو انہوں نے کہا جی میں 4 لاکھ روپے لوں گی. تو وہ بالکل ہی اسی وقت چپ کر کے انہیں چیک دیا اور چلے گئے. انہوں نے کہا جی جو ایک رات پرفارم کرنے کا 4 لاکھ مانگ رہی ہیں، اگر چلے میں تھوڑی سی بارگین بھی کر لوں تو 3.5 یا 3 لاکھ پہ مان جائیں گی. ان کو کیوں سپورٹ کیا جا رہا؟ اس کی بجائے یہ میرے بھی اس وقت سوال پیدا ہوا کہ ان لوگوں کو کیوں نہیں کیا جاتا جو واقعی ڈیزرونگ ہے، یعنی کہ کوئی ایسا میکنزم بن جائے کہ ان کے حالات کا پتہ ہو. ایسے لوگ جو کام کر رہے ہیں وہ گورنمنٹ سے سپورٹ لیں، یہ مجھے اچھا نہیں لگا. اچھا، آئی تھنک آپ کو پھر اب تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ ہم کس میکینزم کے تحت کام کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ اس میں ایک اسپیسیفک ایج ہے فار دا میل آرٹسٹ جو کہ 50 سال اینڈ ابو ہے، اور فیمیلس کے لیے اٹ از 45 ایئرس اینڈ ابو ٹو اپلائی فار دا کیش گرانٹ. اور اس میں یہی ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ چونکہ ان کی لائف کا ایک وہ پیڈ سٹارٹ ہو گیا کہ جس میں سلائٹلی دے وڈ بی آؤٹ آف ورک اور مے بی دے آر مور ان نیڈ. لیکن اگر کوئی کر رہا ہو اس بہت اچھا کام کر رہا اور وہ بھی اپلائی کر دے تو وہ فلٹر کرنے کا. میں وہی تو آپ کو ایکسپلین کرنے لگی تھی کہ اس میں کافی ہمارے پرنسپلز ہیں. اس میں 15,000 یا اس سے لیس اگر آپ کما رہے ہیں تو اونلی دین یو کین اپلائی. اور اس میں ایک کافی ایک پروف کی لسٹ ہے، چیک لسٹ ہے جو ہم چیک کرتے ہیں. پھر ہم نے ایک تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کا میکینزم ہے جس میں پورا ڈیٹا چیک بھی ہوتا ہے، اور اس میں آپ اگر اپلائی کرتے ہیں اور وہ ٹیم آپ کی جو بھی جگہ ہے وہاں پہ وہ آ کے وہ آپ کے پرٹیکولرز کو چیک بھی کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ٹرانسپیرنٹ میکینزم ہے جس میں لوگ اپلائی کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کی سکروٹنی ہوتی ہے. سکروٹنی کے بعد جو شارٹ لسٹنگ کے بعد ایلیجیبل ڈکلیئر ہوتے ان کو وی اسٹارٹ پیئنگ دیم 5,000 روپیز پر منتھ ایز a totally unconditional cash transfer. اور یہ 2017-18-19 and now it's been the 4 year کہ یہ چل رہا ہے، سکسیسفلی چل رہا ہے. اور یہ جو ٹوٹل اماؤنٹ ایک سال میں جو ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے یہ 8 کروڑ روپے ہے. اور یہ پروگرام اس وقت پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کے ساتھ مل کے انفارمیشن اینڈ کلچر ڈپارٹمنٹ رن کر رہے ہیں. ون آف دا بیسٹ اینڈ موسٹ سکسیسفل پروگرامس رننگ پریزنٹلی. اور یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ ہے بیکاز اس میں بینک آف پنجاب کی آپ کسی بھی برانچ سے جا کے بایو میٹرکس کروا کے اپنا CNIC دکھا کے آپ اپنا کیش کلیم کر سکتے ہیں. بائی جون 2020 ہم لوگوں نے چونکہ کووڈ کی وجہ سے بہت ایشوز آئے، بہت کوئکلی ہم نے ایک نیا میکینزم پرپوز کیا جس میں لوگ اوور دا کاؤنٹر جا کے اپنے 20,000 روپیز لے سکتے تھے. اب یہ 1400 لوگوں کو آلریڈی یہ پروگرام کیٹر کر رہا ہے. اور اس سال دوبارہ فریش اپلیکیشنز بھی انوائٹ کی گئی تھیں کہ تمام لوگ ایسے جو ولنریبلٹی کے اس تھریش ہولڈ کو کراس کر چکے ہیں، اس پرابلم سے سفر کر رہے ہیں، تو دے کین ایزیلی اپلائی ٹو دا ڈپارٹمنٹ. بٹ ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے اس سارے میں جو ہمیں ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ ٹرانسپیرنٹ ڈیٹا اویلیبل ہے جو کہ بایو میٹرک کی اسٹیجز سے گزر چکا ہے، جو کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن کی اسٹیجز سے بھی گزر چکا ہے. جیسے آپ نے کہا کہ لوگ جو کام سے باہر ہو جاتے ہیں، مطلب ان کو ہم ولنریبل ٹریٹ کرتے ہیں اور ہم آرٹسٹ کو ایز این انڈیویجول لے کے ٹریٹ کرتے ہیں. تو آئی تھنک دس 5,000 روپیز مائٹ ناٹ بی اے بگ اماؤنٹ، بٹ یہ اتنا کافی ہے کہ آپ اپنی بیسک نیڈس ان کو آپ میٹ کر سکتے ہیں ایز این انڈیویجول. بالکل. اچھا میڈم یہ سوری آپ کی بات کر رہی ہوں، بس آئی جسٹ وانٹ ٹو فنش ون پوائنٹ کہ جب آپ
سپورٹ میکینزم کی بات کرتے ہیں پوری دنیا میں, تو سپورٹ میکینزم از فار دا سپورٹ اونلی. اور یہ اتنا ٹرانسپیرنٹ پروسیس ہے جس میں بہت سارا ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے بائی دا ڈپارٹمنٹ, کہ آپ جو اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ میری انکم اس تھریش ہولڈ سے کم ہے, سو وی ٹرسٹ. اچھا میڈم, ایک اور چیز, ہمارے یہاں پہ پچھلے 10-11 سال میں ایک برانڈ ہے, اس نے میوزک کے حوالے سے بڑا نام بنایا. یہاں پہ توقیر ناصر صاحب پہلے تھے, میں نے ان سے بھی سوال کیا, اور وہ تو چونکہ اس فیلڈ سے تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی یہ بڑا اچھی آپ کی ہے, ہم اس پہ کام کریں گے. کوک اسٹوڈیو ہر سال یہاں پر جو پرانے گانے ان کو دوبارہ پیش کرتا ہے. میں نے ان سے کہا تھا کہ جو آپ کے, کیونکہ وہ مجھے نیچے اپنے اسٹوڈیو میں لے گئے, میں نے کہا جو آپ کے بہترین آپ سمجھتے ہیں کہ بچے جو گانے میں گلوکار بہت اچھے ہیں, تو کیوں نہیں آپ کوک اسٹوڈیو سے رابطہ کرتے کہ جب بھی وہ اپنا ہر سال سیزن لاتے ہیں تو ایک نیا بچہ اس میں ایڈ کر کے تو اس سے کوئی پرانا گانا گوئے. کیونکہ میں نے کئی گانے ایسے دیکھے, بڑے ہی کوہنا مشک جو گلوکار تھے انہوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا, جس میں آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال کوکو کو رینا شیریں مزاری صاحبہ کافی برم نظر آئی اور باہر آ کے وہ اونچی اونچی بول رہی تھیں کہ اتنا اچھا گانا میری جوانی کا اور اس کا کیا تم لوگوں نے حال کر دیا, اس سے تو اچھا تھا میں نہ آتی. تو اس طرح کی باتیں وہ کر رہی تھی. تو میں اس حوالے سے ان سے بھی بات ہوئی, کبھی آپ نے کوشش کی یہ جو بڑے بڑے برانڈز ہیں ان کو کہ وہ آگے آئیں, کیونکہ یہ لاشاری صاحب نے یہ ٹرینڈ دیا تھا لاہور میں جب وہ سب سے پہلے آئے تھے کہ یہ چوکس جو تھے وہ مختلف بڑے بڑے برانڈز کو دے دیے کہ ان کو جی آپ رینوویٹ کریں, کہ گورنمنٹ کے پاس تو پیسہ نہیں ہے تو آپ رینوویٹ کریں, ہم آپ کا وہاں پہ ایک وہ لگا دیں گے بورڈ سا کہ یہ آپ نے رینوویٹ کیا. تو اس طرح کا کوئی آپ نے کیا کہ, اور اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کو بڑا پروگرام کریں تو بیک ڈراپ ان کا ہو, یعنی وہ سارے فنڈز, یہ نہیں کہ حکومت ہر چیز اپنی طرف سے کرے, کچھ جو پرائیویٹ ہمارے جو ادارے ہیں وہ آگے آئیں اور وہ اس کے لیے اپنا کام کریں. آئی تھنک اس کو ایڈریس کرنے سے پہلے تھوڑا سا پیچھے آتے ہیں کہ الحمرا میں ویژول اینڈ پرفارمنگ آرٹس اکیڈمی ہے جس میں ڈیلی ہمارے پاس 12 انسٹرومنٹس اور ووکلس یعنی کہ سنگنگ ان کی کلاسز ہوتی ہیں, ڈرائنگ اور اسکیچنگ کی کلاسز ہوتی ہیں, اور یہ 3 ماہ کا ایک ڈپلوما ہے جس میں ہم اینڈ میں سرٹیفکیٹ بھی دیتے ہیں. ریسنٹلی وی ہیو انٹروڈیوس فیشن ڈیزائننگ اینڈ کیلیگرافی اپارٹ فرام دوز ایکسٹینسو لسٹ آف ڈسپلنس دیٹ وی ریگولرلی آفر ان روٹین. اور یہ الحمرا نیئرلی 25 سال سے یہ کلاسز رن کر رہا ہے. سم آف دا اسٹوڈنٹس اٹینڈ دیز کلاسز ایز ہابی کلاسز, اور اس کی اتنی نامینل فی ہے کہ جو کہ ایزیلی ہر کوئی افورڈ کر سکتا ہے. یہ بہت اچھا, میں کہہ رہا ہوں اب جس ٹیلنٹ کو ہم وہاں پہ سکھاتے ہیں, میں آپ کو وہی بتا لیں کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے پرنسپل پہ آتے ہیں نا, میکنگ اٹ ٹو دا شوز اینڈ میسو ہٹس اکراس دا نیشن از دا لاسٹ پوائنٹ. پروبیبلی وہ کہیں نہ کہیں سے ٹیلنٹ ایمرج کرتا ہوگا, ٹرین ہوتا ہوگا, شارپن ہوتا ہوگا. تو الحمرا از ون آف دوز پلیسز پورے پاکستان کے اندر کہ جہاں پہ بچے اس پوائنٹ پہ آتے ہیں, سیکھتے ہیں, روزانہ سیکھتے ہیں. مے بی نیکسٹ ٹائم وی ہیو اے پروگرام تو آئی ٹیک یو ٹو دا کلاس رومس کہ وہاں پہ ڈیلی کیا ہوتا ہے. ہمارے بڑے سیزنڈ فیکلٹی ہے جو پاکستان میں کم از کم اپنے اس ایک پرٹیکولر ڈسپلن میں بہت بڑا نام ہوتا ہے, جیسے استاد سلیم خان صاحب ہیں, ستار سکھاتے ہیں, سارنگی اس وقت زہیب سکھا رہے ہیں جو کہ ان کا گھرانہ کوئی 400 سال سے سارنگی کی ہی فیلڈ میں ہے. اور ڈرائنگ اور اسکیچنگ میں وہ والے بچے آتے ہیں جنہوں نے بعد میں نیشنل کالج آف دی آرٹس, پنجاب یونیورسٹی کالج آف آرٹ اینڈ ڈیزائن میں ایڈمیشن سیکھ کرنا ہوتا ہے. ان تمام کو الحمرا کیٹر کرتا ہے. ان کے اندر سے مجھے اس وقت اگر ہم اپنی ایلومنائی کی لسٹ آپ کے ساتھ شیئر کر سکیں, اتنے بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے بعد میں بہت بڑے بڑے لیبلز اور برانڈز کے ساتھ بھی کام کیا. اچھا, اب بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ لوگ اپنا ایک ایکسیلنس انجوائے کرتے ہیں, اینڈ آف کورس بینگ دی ہیڈ آف دس آرگنائزیشن آئی ووڈ آلویز وش کہ یہاں سے ہم ٹیلنٹ پروڈیوس کریں اور وہ ٹیلنٹ پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی اپنا بہت بڑا نام بنا سکے. لیکن نیور دی لیس وی مسٹ ناٹ اگنور جو ایک ہمبل کنٹریبیوشن الحمرا روزانہ کی بنیاد کے اوپر کرتا ہے. اس کو تو ہم نہیں کہہ رہے, اس کو نہیں کر رہے, میں کہہ رہا ہوں اس کو بڑھایا جا سکتا ہے. میں یہ بات بتانے لگی تھی کہ اب اس کی جو آخری ایک شکل نکلتی ہے, ہمارا اپنا ایک میوزک کا سیزن تھا جس کا نام تھا الحمرا ان پلگ سیزن 1, وہ بھی بہت ہٹ ہوا, بہت فنڈنگ چاہیے اور گورنمنٹ کے پاس ظاہری بات ہے کووڈ 19 کے بعد تو فنڈنگ ویسے بھی کم ہو گئی ہے. تو ان کے ساتھ, ان کی اسپانسرشپ کے ساتھ ایسے پروگرام کیے جائیں اور لوگوں کو انوائٹ کیا جائے, کالج اور یونیورسٹیز سے بچوں کو انوائٹ کیا جائے اور ان کو ان کا کلچر دکھایا جائے. کیونکہ مجھے بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ میرا بچہ جب گھر میں جاتا ہوں تو وہ
مجھے ایسے کر کے سلام کر رہا ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو میرا طریقہ کار نہیں ہے. کووڈ-19 کی وجہ سے ابھی ہم تھوڑا سا سوشل ڈسٹینس رکھتے ہیں, لیکن ہمارا طریقہ کار تو کچھ اور ہے ملنے کا. کلچرل ہیوملٹی یہ ہوتا ہے کہ ڈسپائٹ نوئنگ یور اون کلچر اینڈ دا بیسٹ آف یور اون کلچر اسٹل یو انڈرسٹینڈ ادرس کلچر ایز ویل. سو آئی تھنک اگر ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہم سب اور لوگوں کے کلچر سے بھی واقف ہو رہے ہیں اور اس سے کچھ پک کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال اس میں کوئی بری بات ہے. لیکن آئی تھنک بری بات تب آئے کہ جب آپ اپنے کلچر کی ایکسٹنکشن کرتے چلے جائیں اور انویژن کو فیس نہیں کریں, تو آئی تھنک وہ ایک نیگیٹو ٹرینڈ ہے. نہیں, انویژن تو ہو رہی ہے. پہلے انڈین تھا, وہ اب انڈین کانٹینٹ ہم نے روکا, تو اس کے بعد اب یہ ٹرکش کانٹینٹ, میں بالکل اس کے خلاف نہیں ہوں, آنا چاہیے, لیکن ہمارا اپنا کنٹینٹ بھی تو کہیں ہو جو اس کا مقابلہ کر رہا ہو یا اس سے اوپر ہو. آئی ٹرولی ایگری. بھارت کاؤنسل کے فیوچر پروجیکٹس میں ایک کریٹو پلیٹ فارم کی کریشن شامل ہے. اس میں آلریڈی ہم نے کافی ہوم ورک کر لیا ہے کہ اس میں آپ نے پیش کیا کرنا ہے, بیکاز فنڈس کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے. آئی تھنک دا ریئل تھنگ وچ وی لیک وہ ایک ٹینجیبل آئیڈیا ہے. کلچر دیکھیں ٹینجیبل اور انٹینجیبل ایلیمنٹس کا ایک مجموعہ ہے. کچھ چیزیں آپ کو ٹینجیبل ہیں جیسے آرکیٹیکچر ہے, بلڈنگز ہیں. آپ کا جو لائف اسٹائل ہے وہ لارجلی انٹینجیبل ہوتا ہے. سو آپ کا جو آرکیٹیکچر ہے, ہیریٹیج ہے, جس کو آپ انہیریٹ کرتے ہیں, اس کو آگے آپ پروموٹ کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے ہیں, وہ آپ کا ایک کانشیس فیصلہ ہوتا ہے. اور جو کاؤنسل کے لیول کے اوپر ہمیشہ آئی تھنک جتنے بھی گورنمنٹ کے اور بھی ادارے ہیں, مسٹ مینشن آل دا ادر کلچرل آرگنائزیشنز, کہ وہ ہمیشہ ایک کوالٹی کا کام کرتی ہیں. وہ ایک کمرشل سینٹیمنٹ کا شکار نہیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کوئی ہٹ چیز دینی ہے. سو دے وڈ آلویز ٹرائی ٹو گو ورک اینڈ ہارنس آل دوز تھنگس وچ آر لارجلی نان کمرشل. لیکن جن لوگوں کو آپ گروم کر کے پالش کر کے باہر بھیجتے ہیں, کبھی انہوں نے ریکگنائز بھی کیا, کبھی انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ میری جرنی الحمرا سے سٹارٹ ہوئی, کیونکہ یہ ضروری ہے, یہ بتانا ضروری ہے لوگوں کو. اس سے ایک تو یہ نہیں کہ الحمرا کی تعریف کرنا مقصود ہے کہ یہ الحمرا آرٹ کونسل جو ہے, یہ الحمرا آرٹ کونسل نہیں, لوگوں کو راستہ دکھانا کہ بھئی میں آج یہ پالش پروڈکٹ ہوں, تو میں نے وہاں سے یہ سیکھا. ہو سکتا ہے کئی 100 یا کئی ہزار لوگ ایسے ہوں جن کو راستہ نہیں مل رہا اور وہ پھر آپ سے اس طرف رجوع کریں. آئی تھنک الحمرا کو ایک کمپیٹیٹیو ایج یہ حاصل ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ لاہور میں لوکیٹڈ ہیں, بلڈنگ از نون ٹو آلموسٹ ایوری ون. لیکن سوری, یہ آپ تھیٹر کے حوالے سے نون ہے کہ یہاں پہ ڈرامہ ہوتا ہے, یعنی کہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہاں پر کیا کیا سکھایا جا رہا ہے. آئی تھنک آپ کے پروگرام کے توسط سے آج لوگ بہت کچھ سیکھیں گے, لیکن جو ہماری کلاسز ہیں دے آر پیک ٹو دا کیپیسٹی. جو ہمارے شوز ہوتے ہیں, اگر آپ کبھی ہال 1 میں دیکھیں, پچھلے دنوں میں جب بھی کبھی کوئی فوک شو ہوتا ہے, آئی تھنک وی ہیو ٹو کنٹرول دا کراؤڈ. یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ڈیلی ہو رہی ہیں, لیکن اگر وہ فیل نہیں ہو رہی تو آئی تھنک دیٹ از اندر فیکٹر دیٹ وی شوڈ بی کنسیڈرنگ. لیکن اب ہمارا بہت ایمفسس ہے سوشل اور ڈیجیٹل پلیٹ فارمس کے اوپر. سو میں روزانہ ایک فٹ فال کیلکولیٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ نے پچھلے دنوں جیسے ہم نے وارث شاہ کے عرس کے موقع پہ تو ہیر خوانی کروائی تھی, اینڈ آئی کوڈ سی کہ اس کی جو تعداد ہے وہ روز ملٹیپلائی ہو رہی ہوتی ہے. اس کا مطلب پیپل آر اسٹل کلکنگ اینڈ لائکنگ اٹ. اچھا, مجھے میرا پروڈیوسر عامر بار بار بریک کا کہہ رہا ہے, تو ایک بریک, اس کے بعد پھر الحمرا آرٹ کونسل کے حوالے سے ناظرین مزید سمن رائے صاحبہ سے بات کریں گے, لیکن آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر الحمرا آرٹس کونسل سمن رائے. میڈم, اتنی ساری گفتگو کے بعد ایک سوال صرف میں آپ سے پوچھوں گا. پہلے ہمارا کلچر ڈومینیٹڈ تھا انڈیا, ہم نے بڑی مشکل سے اس کے کنٹینٹ پہ بین لگایا اور اب بڑی حد تک کم ہو گیا. اب ایک دم ایک نئی ویو آئی, اور وہ ٹرکش جو وہ مجھے یاد ہے آج بھی کہ ایک وہ میرا سلطان ڈرامہ آیا تھا پہلے, اس کے بعد ایک اور ڈرامہ آیا تھا عشق ممنوع, اور اس کے بعد یہ تیسرا ارطغرل, اس نے بالکل ڈومینیٹ کر دیا. آپ کیا سمجھتی ہیں فیوچر ہمارا, کیا آپ مستقبل دیکھ رہی ہیں ہمارے اپنے آرٹ اور کلچر کا؟ آئی تھنک ہمارا جو آرٹ اینڈ کلچر ہے اس کا فیوچر بہت برائٹ ہے, ان دی سینس کہ آپ کا کلچر ہمیشہ زندہ رہتا ہے. تو یہ تو آپ کے پاس ویوز ہیں, کچھ کانٹینٹ آ گیا, وہ زیادہ ہمیں مقبول ہو گیا, لیکن جو کلچر ہے اٹ از لائک ایور لاسٹنگ. اس کی جو خوبصورتی اور اس کی جو بیوٹی ہے وہ کبھی بھی کسی بھی چیز سے نہیں امپریس ہوتی ہے. تو آئی تھنک جو ہمیں کرنا چاہیے بحیثیت نیشن بھی, اور جو مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا لیک ہم کریں, وہ یہ کہ we must seek pride into whatever we have inherited. ایک خوبصورت کلچر کے حامل ہیں ہم لوگ, ہماری خوبصورت روایات ہیں, ایک تمدن ہے, اس کو ضرور ہم آگے لے کے چلیں.
और जो भी ज़ुबान हम बोलें आई थिंक वो खूबसूरत ज़ुबान है, जो भी आपकी माँ बोली है, जो आपकी नेशनल लैंग्वेज है, इट्स ऑल्सो ब्यूटीफुल। तो आई थिंक अपने बच्चों को ये हमें सिखाने की ज़रूरत है, और जो ज़ुबान भी आप बोलेंगे वो आपका बच्चा ज़रूर समझेगा। अच्छा मैडम, कुछ पर्सनल सवालात। अभी आपने इंटरव्यू से पहले बड़ी ज़बरदस्त पंजाबी बोली। मैं खुद लाहौर में पैदा हूँ, लेकिन मुझे इतनी पंजाबी। आप लाहौर में ही पैदा हुई? नहीं, मैं लाहौर नहीं सी पैदा हुई। कितने पैदा हुए हो? नहीं, मेरा जो आप बोले ना सिटी जहाँ पे मैं पैदा हुई थी वो तो खैर शेखुपुरा था, लेकिन ये है कि बोथ माय पेरेंट्स दे कम फ्रॉम द रूरल साइड। ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨੇ, ਐਂਡ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਹਜੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲਨ ਮੈਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਬਾਇਸ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਮੂੰਹ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਣਾ ਸਿਖਾਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫਲਾਂ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਲ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸੈਂਟ ਵਰਨਾ ਪਹਿਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਐਕਸੈਂਟ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਣਗੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਹਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਵੇਖੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਕਤ 7-7 ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਦੀ ਇਲਾਮਤ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟੇਟਸ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇੱਕ ਮਿਸਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲੋ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਵੀ ਆਵੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੋ, ਨਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਨਾ 2018 'ਚ ਤੁਰਕੀ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਸਾਡਾ ਲੇਅਰ ਡੇ ਸੀ ਕਿ ਲੇਅਰ ਟ੍ਰਿਪਸ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਸਤੰਬੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਟਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਦਿਨ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਏ। ਤੇ 5ਵੇਂ ਦਿਨ ਇੱਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲੱਭਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਹਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਗਏ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਹਾ ਕੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਹੈ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ? ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਕਾਫੀ ਹਾਰਸ਼ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰਕਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਰਕੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਸਿੱਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਲਟ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬੋਲੇ, ਜਾਹਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਬੈਕਵਰਡ ਲੱਗੇਗਾ, ਕਿਉਂ? आई थिंक किसी भी जुबान को एक स्टेटस का सिंबल बनाना वो सब तो बड़ी बेवकूफ़ी है, और एक बेवकूफ़ी वाली पॉलिसी ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਜ਼ ਫॉर द ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਕੀ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਜਰਮਨੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਜਾਂ ਫ੍ਰੈਂਚ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਮੇਨ ਪਰਪਸ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਲਓ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ। ਮੈਡਮ ਕਿਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਆਖਰੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚੰਦ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮੈਂ CSS ਕਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਵਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਯਾਨੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ 33ਵੇਂ ਕੰਮ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਰੇਸ਼ੋ ਘੱਟ ਸੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਆਇਆ? ਮੈਂ MA ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਰਦੀ ਵੀ ਸੀ, ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਉਹ CSS ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਲੈਕਚਰਰ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਾਂ CSS ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ CSS ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ DMG ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸਨ, ਹੁਣ PS ਸਰਵਿਸ, ਇਹ ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕਸਟਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਭਾ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੁਣ 15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ? ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹਾਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਚੁਰਲ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਮਸਲਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਯਕੀਨਨ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਘਰ ਵੀ ਅੱਜ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੀ ਹੈ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਨੌਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਰੋਬ ਸਹਿਣ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਤੇ ਪਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰੋਗੇ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਐਸਾ ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਰੱਖਣ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ, CSS ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨ ਡੋਮੀਨੇਟਡ ਸੋਸਾਇਟੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮਰਦ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓਗੇ ਆਖਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਇਆ CSS ਕਰਨ, ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜਾ ਇੱਕ ਡਿਸਕੰਫਰਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਨ ਅਗਰ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮਰਦ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਤੀਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮੁੰਡਾ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬਾ ਖਾਤੂਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਈਗੋ ਹਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਬਾਹਰ ਮੂੰਹ ਉਤਰਿਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡਸ ਫਰਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇਗੀ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਮਿਊਚੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਬਲਕਿ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਐਸੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰੀਅਰ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹਣ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ। ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੁਝ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਰੋ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਮੈਡਮ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਣੇ, ਨੈਬ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਬਣੇ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਖਵਾਤੀਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਲੱਗੀ ਲਿਪਟੀ ਦੇ ਦੱਸਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਡੁੱਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘੱਟ ਕਰਨ 'ਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ ਅਗਰ ਖਵਾਤੀਨ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਉਣਗੀਆਂ? ਤੇ आई थिंक अगर इस जो कि प्रोग्राम का ना ही ब्यूरोक्रेट है तो उन्हीं वजह तो मैं सिर्फ इस चीज़ उत्ते कॉमेंट कर रही हाँ कि ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੀਏ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ OS ਸ਼ੋਬੇ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਨੇ ਉਹ भी सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया समन राय साहिबा। नाज़रीन, कुछ बातें पंजाबी में की क्योंकि इंटरव्यू से पहले समन राय साहिबा कुछ पंजाबी के इन्होंने फिक्रे बोले, तो मैंने इनसे पूछा कि आप लाहौर से ही हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, मैं पैदा तो शेखुपुरा साइड पे हुई हूँ लेकिन मेरी 30-40 साल से लाहौर में ही रहाइश है। पंजाबी बड़ी ये ठेठ बोल रही थी, तो मैं चाहता था कि अपने प्रोग्राम के तवज्जो से ये भी बताऊँ कि जो चीज़ आजकल हमारे लिए बड़ी हम यानी शर्माते हो, घर में भी पंजाबी बोलते हुए शर्माते, मैं नहीं शर्माता, मैं अपनी माँ बोली से मोहब्बत करता हूँ, सारी ज़ुबानों से अपनी मोहब्बत करनी चाहिए। पंजाबी हमारी ज़ुबान है, सिंधी हमारी ज़ुबान है, पश्तो हमारी ज़ुबान है। बात चूँकि आर्ट एंड कल्चर के हवाले से हो रही थी, तो वो हमारे तमाम सूबों में उनका अपनी रवायात आज भी ज़िंदा हैं, उनका अपना आर्ट है, अपना कल्चर है। चूँकि हम लाहौर में बैठे हैं, पंजाब का दारुल खिलाफा है और अपनी भी एक बहुत पुरानी तारीखी यानी कि 2000 साल से ज़्यादा मेरे ख्याल में इसकी पुरानी तारीख है, तो ये पूरी दुनिया में एक तारीखी शहर के हवाले से मशहूर है। हमारी बदकिस्मती है, मैंने एहसान भुट्टा साहब का भी इंटरव्यू किया सेक्रेटरी आर्काइव का, कि उसमें भी मैंने कहा कि अगर बादशाही मस्जिद जो कि 70th सेंचुरी के मेरे ख्याल में लास्ट क्वार्टर में ये औरंगज़ेब आलमगीर ने बनाई थी, और अगर आज तक रिकगनाइज़ नहीं हम करवा सके तो ये हमारी कमज़ोरी है। इसी तरह और बहुत सारी हमारी तारीखी इमारतें आज तक रिकगनाइज़ अगर नहीं हो सकें तो ये हुकूमती जो अदम तवज्जो उनकी थी इस पर कि उन्होंने तवज्जो ही नहीं की, और वही जो यानी कि उनका फोकस यहाँ पे भी हमें नज़र आ रहा है कि आर्ट एंड कल्चर के हवाले से भी वो फोकस नहीं है हुकूमत का जो कि होना चाहिए। अगर एक इंडिविजुअल आ जाता है और वो अपने काम को एक बेहतर तरीके से करता है, दूसरा माशरे की तरफ से भी इसको आज तक हम कबूल नहीं कर सके, एक्सेप्टेंस नहीं है। हम समझते हैं कि अगर कोई गाना बहुत अच्छा गाता है किसी के घर में बच्चा, तो हम समझते हैं कि नहीं, ये तो एक ख़ास बरादरी है जो ये काम करती है। इसी तरह अगर कोई बड़ा खुश मजाक बच्चा है हमारे घर में, जुगत अच्छी कर लेता है, तो फिर उसमें हम दोबारा के यानी कि ये एक ख़ास
برادری ہے جس کا یہ کام ہے. نہیں, اب دنیا تبدیل ہو رہی ہے, دنیا میں ہر چیز کی اسپیشلائزیشن ہو رہی ہے اور یہ چیز بھی اسی میں شامل ہے. تو خدا را اپنے بچوں میں اگر ٹیلنٹ ہے تو صرف یہ نہ سوچیں کہ یہ ڈاکٹر یا انجینئر بن کے یا سول سروس میں آ کر آپ کا نام روشن کریں گے. بہت سارے بچوں نے اپنے نام, خواجہ خورشید انور صاحب ہمارے ملک کا ایک لیجنڈ تھے, انہوں نے انڈین سول سروس میں رکھا, آئی سی ایس میڈم میں رکھا, انہوں نے اس وقت کوالیفائی کیا تھا جب صرف یہاں پر ہندوؤں کے بچوں کا راج تھا, وہی پڑھتے تھے, پاکستانی بہت کم تھے. تو انہوں نے اس کو چھوڑ کر جس چیز کو نہ انہوں نے کہیں سے سیکھا نہ کسی نے ان کو سکھایا, لیکن وہ موسیقی کی دنیا میں آیا اور پھر ایسا ہے کہ آج تک شاید پاکستان میں ان سے بڑا نام موسیقی میں نہیں ہے. صرف وہ چیز کہ انہوں نے جو چیز ان کے دل کو اچھی لگی, آئی سی ایس اس وقت سب سے ٹاپ کی یہ سروس تھی انڈو پاک میں, لیکن انہوں نے جس طرح اب اس کو چھوڑ کر, بڑا حوصلہ چاہیے تھا اس وقت میں, اس کو چھوڑ دا اور پھر جس چیز کو ان کا دل چاہتا تھا اس کو کرنا. تو خدا را اپنے بچوں کو وہ کرنے دیجئے جو وہ کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ کا بچہ تصویر بہت اچھی ڈرا کر سکتا ہے تو کائنڈلی اس کو اس فیلڈ میں آنے دیں, ہو سکتا ہے وہ پاکستان کا نام اسی میں روشن کرے. اپنے ہوسٹ ایاز شجاع کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.